العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم العنين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہے دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا احسان عظیم ہے اور اس کا شکر جزیل ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں گھڑیوں اور عظیم المرتبت لمحات کے اندر اس اللہ رب العزت کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بابرکت مقبول گھڑیوں کے طفیل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نور و روشنی و ضیاء بنائے۔
اور بروز حشر اس آزمائشی اور ابتلائی گھڑی میں جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے۔ حاضرین محترم، آج 22 جمادی الثانی ہے، اور یہ ایک حسین امتزاج ہے کہ جمعۃ المبارک اور پھر بعد جب 22 جمادی الثانی اور پھر یار غار رسول، عاشق صادق رسول، صحابی رسول، خلیفہ اول رسول، حضرت سیدنا و سندنا حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک بھی آج 22 جمادی الثانی ہے، اور اسی لحاظ سے آج اس جمعے کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی ہے۔ اور کل پاکستان میں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ 5 فروری 2021 یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں ہمارے لاکھوں اہل ایمان مسلمان بھائی بہن بیٹیاں مائیں جو تقریباً 70 سال سے ہندوانہ غاصبانہ قبضہ کی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو ان سے آج پاکستان میں 5 فروری کا دن ایک گزٹڈ چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دامِ درمِ سخنے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تکلیف میں حصہ دار ہیں۔ تو آج کا جمعہ اس لحاظ سے اور زیادہ اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے دکھ درد میں حصہ بٹانے کے لیے اور زیادہ جو ہے بر موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کشمیری بھائیوں کی ظلم و ستم کی اندھیری رات کو ختم فرما کے ان کے لیے حریت و آزادی کا سویرا اور سورج طلوع فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، کشمیر کا ساتھ دیا ہے، اور بتقاضۂ جرأت انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو اگلا سٹیپ بھی اٹھانے سے گریز نہیں کیا جائے گا، اور اسی کشمیری مسلمانوں کی اس حریت کو، آزادی کی تحریک کو دوام دینے کے لیے، استحکام دینے کے لیے پاکستان نے، پاک آرمی نے 2 جنگیں لڑی ہیں، چونکہ کشمیری خطہ کی وجہ سے۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو آزادی اور حریت کی عظیم دولت سے فیض یاب فرمائے۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف، اور وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا موضوع۔ برادران محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خوبصورت، سحر انگیز، قابل جذب اور قابل تحسین، قابل کشش، قابل ترغیب، قابل لائق سیرت سے اور اپنے حسن خلق سے عرب کی سرزمین میں ایک انقلاب پیدا فرمایا،
اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وجاہت کا اثر تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں شامل ہوئے، اور پھر جس نے بھی حضور کا دامن پکڑا، جس نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، اس پر جتنی مرضی ظلم و ستم کیے گئے، جو مرضی تکالیف، مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑ گرا دیے گئے، جب انہوں نے حضور کا دامن تھاما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی کے سائے میں آ گئے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، آگے حضور کے دامن کو ایسا تھاما کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بارگاہ میں انہیں عزت دی، اور قیامت تک ان کے لیے محترم و مکرم بنا دیا۔ انہی میں حضرت سیدنا و سندنا حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ہیں۔ اب اولین السابقین جو مسلمان ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اسلام قبول کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست اقدس پر اسلام کی بیعت فرمائی ہے، حضور کی رسالت کو مانا ہے، توحید الہی کا اقرار کیا ہے، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خواتین میں حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں آپ کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضور کے دست اقدس پر بیعت فرمائی اور اسلام قبول کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں یہ ہستیاں، کتنے محترم ہیں یہ ہستیاں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی، اور بلا چون و چرا و جھجک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر نگو فرما دیا۔ کتنے مکرم ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کو دیکھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے آپ کی سیرت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، میرے آقا جنہوں نے آپ کے سراپائے حسن و نور کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو مانا، وہ کتنے عظیم ہیں۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے جو اہل سیر نے، اہل تاریخ نے، اہل کتب میں لکھا ہے، اور اسد الغابہ علامہ محمد بن محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے تو زبان زد و عام و خاص تھے، ہر ایک کو پتہ تھا، اور یہودی علماء جو ہیں، یہودی علماء اور کاہن اور جو تورات کے ان کے علماء ہوتے تھے، ان کو چونکہ حضور کی آمد کے بارے میں تو بالکل واضح لکھا تھا، تورات ہو، انجیل ہو، پھر زبور ہو، پھر آسمانی کتب کے ساتھ آسمانی صحائف ہوں، تو یہ جو یہودی علماء ہیں یہ بتاتے رہتے تھے کہ نبی آخر الزمانے تشریف لانا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتے تھے۔ ورقہ بن نوفل جو ہے، اس کا تو ایک اپنا اس وقت عربی زمانے میں، زمانہ جہالت میں اپنا ایک تشخص تھا ورقہ بن نوفل کا۔ یہ وہ ورقہ بن نوفل ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے تجارتی غرض سے۔ یمن جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی،
ایک پادری سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، اہل حرم میں ہو، یعنی مکہ کی سرزمین سے آئے ہو، اہل حرم ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی بالکل میں حرم سے ہوں، اور انہوں نے کہا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تم قریشی ہو۔ آپ نے فرمایا جی میں قریشی بھی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم تیمی ہو، بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا، قریش کی شاخ بنو تیم سے، تیمی ہو۔ تو آپ نے فرمایا جی میں بنو تیم سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اس بوڑھے پادری نے پوچھا کہ تمہارے پیٹ پر ایک علامت ہے، اگر تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کالا تل ہے، کالا ایک داغ ہے، اگر تمہارے سینے پر موجود ہے تو پھر میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ آپ یہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری کتب میں لکھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اور وہ نبی ہونے کا جب اعلان کریں گے تو سب سے پہلے اور تو بے تحاشا، بے انتہا، بے حد و حساب دنیا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، ان کا کلمہ پڑھے گی، انہیں نبی مانے گی، مگر جو سب سے پہلا شخص ہوگا اس کی یہ علامات ہیں کہ وہ ادھیڑ عمر ہوگا، یعنی کہ نہ بوڑھا نہ بالکل جوان، ادھیڑ عمر ہوگا، اور وہ قریشی النسب ہوگا، بنو تیم کا فرد ہوگا، اور اس کے سینے اور پیٹ کے درمیان ایک کالا تل اور داغ ہوگا۔ اگر ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے چہرے سے یہ علامت بتا رہی ہے کہ تم ہی ہو جو نبی آخر الزمان پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہ نحیف ہوگا، کمزور ہوگا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، دبلے پتلے، یہاں تک اتنے دبلے پتلے تھے کہ بعد میں جب آپ تہمت باندھتے نا تو آپ کی تہمت کمر مبارک سے نیچے یعنی جیسے تھوڑی کھسک جاتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ آپ کا فرمان ذیشان یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے تاکہ میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، تو میں تہمت باندھتا ہوں تو میری تہمت کمر سے نیچے کھسک جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے ابوبکر یہ معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے، اللہ نے تجھے آزاد فرما دیا دوزخ سے، اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد فرما دیا، اور تجھے تو مستقیم جنت بنا دیا ہے، مقیم جنت بنا دیا۔ تو یہ ساری علامتیں جب اس یمنی بوڑھے عالم نے بتائیں اور پیٹ سے آپ کا کپڑا مبارک بھی ہٹایا تو وہ تل موجود تھا، تو فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم ہی وہ قریشی النسل اور بنو تیمی کے عظیم فرد ہو جو نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اعلان فرمانے والے ہیں، اور تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے اپنی زبان پر الا پڑھو۔ یہ ہے مراد رسول۔ جیسے حضور نے حضرت عمر فاروق کو بلایا تھا نا، اللہ نے بھیجا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بھیجا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بھیج کر یہ ساری علامتیں پہلے ہی بتا دی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑنے لگے، تو آپ کو اس بوڑھے عالم نے کچھ اشعار عربی میں سنائے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ حضور کی آمد کے حوالے سے تھے۔
حضور کی بعثت کے حوالے سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے تھے، ان کا رنگ یہ ہوگا، ان کے چہرے کے خد و خال یہ ہوں گے، ان کا قد کاٹ یہ ہوگا، وہ زلفیں ایسے سنواریں گے، وہ اپنا چہرہ ایسے نکھاریں گے، وہ ایسے چلیں گے، وہ ایسے بیٹھیں گے، ان کی شانیں یہ ہوں گی۔ اس تمام نعت کو اس بوڑھے نے سنایا عربی اشعار میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام نپٹا کے جب واپس تشریف لے آئے حرم میں، مکہ تشریف لے آئے، تو بس آپ گھر میں ہی تھے تو یہ اللہ اکبر، ابو جہل، ابو لہب، سرداران قریش، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن پہلے اعلان نبوت فرما چکے تھے، اعلان کا اظہار، نبوت کا اظہار فرما چکے تھے، یہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، چونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں اپنا ایک قد کاٹ رکھتے تھے، اپنی ایک ظاہری وجاہت تھی، ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ پرے پچیت والے لوگ، سرداران قریش میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو آئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح محمد بن عبداللہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو ہم تو بڑی پریشانی کا اور سرسیمگی کا شکار ہیں کہ وہ کیسے نبی ہو گئے، تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تم جاؤ، رات کا وقت ہے، جب صبح ہوگی تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ بات کر کے اللہ اکبر، یہ بات کر کے میں نے انہیں ٹال دیا۔ جب ساری رات فرماتے ہیں مجھے تو نیند ہی نہ آئی، ہائے ہائے ہائے، مجھے نیند ہی نہ آئی کہ کون سا لمحہ ہو اور میں حضور کا جا کے کلمہ پڑھ لوں۔ بس صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کشانہ اقدس پر حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کے دستک دی۔ جب دستک دی تو دروازہ کھولنے والے بھی محمد، دروازہ کھولنے والے ابوبکر صدیق کی تقدیر بنانے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر کا سبحان اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے، وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں پیارے منموہن محبوب خدا نے دروازہ جب کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی حضرت بکر صدیق نے، اور پہلا جملہ بولا یا محمد کیا آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے؟ سوالی انداز میں آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر میں تمہاری اور تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، رب کا رسول بن کے آیا ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کی اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ بوڑھا شخص جس سے تم کل یمن میں مل کے آئے ہو وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، وہ میرے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً دست گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں تو یمن میں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں، یمن میں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں کسی اور بوڑھے کی بات نہیں کر رہا، میں اس بزرگ عالم یہودی عالم کی بات کر رہا ہوں جس نے ساری علامتیں پوچھنے کے بعد آخر میں میری نعت بھی تمہیں سنائی تھی، میری نعت سنائی تھی، میرے حمدیہ تعریفی اور توصیفی اشعار سنائے تھے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں، نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول فرما لیا۔ کتنا خوبصورت اور حسین۔ اور پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں کسی کو نماز کے لیے کہنا کتنا مشکل ہے، چھوٹی سی حق کی بات کہنا کتنی، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارے کاروبار، ہمارا گھر، ہماری ساری جتنی بھی انٹر کنیکٹڈ ہم سے چیزیں ہیں ان پر
جس کے خلاف کلمہ حق کہیں گے وہ تو چھین لے گا، مگر ان کے بچے بھی تھے، ان کا گھر بھی تھا، ان کا کاروبار بھی تھا، اور سب کوئی تھا۔ ہمیں تو کوئی نہ کوئی بچانے کے لیے آ جائیں گے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہیں جو کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئے ہائے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد صدیق آپ کا ہو گیا، میرے آقا صدیق آپ کا ہو گیا، اور جو کچھ صدیق اکبر کا ہے وہ بھی آپ کا ہو گیا۔ اور کتب تاریخ میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابا بکر یوم اسلم وَلَهُ 40,000 دینار فَأَنفَقَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ There is no equality of currency to date۔ آج کی کرنسی کا تو اس کے ساتھ کوئی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہے نا۔ 40,000 دینار، 40,000 دینار سارے لا کے حضور کی بارگاہ میں ڈال دیے، یا رسول اللہ میں آپ کا، سب کچھ میرا آپ کا۔ 40,000 دینار، اللہ اکبر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہاں ممبر پر بیٹھنا اور بات کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جب ہم بات کریں تو اس سین اور سینیریو کو جب ساتھ لے آئیں تو پھر ان ذاتوں کی شان کا، ان کی عزت کا، ان کی حمیت کا اور ان کی قربانیوں کا بہترین اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب قریشیوں کو پتہ چلا اور پھر بنو تیم کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور صحن کعبہ میں جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یہ دیکھیں نا، یہ ذاتیں، یہ شخصیتیں ہمارے لیے جو ہے، ہمارے لیے پرسویٹنگ ہیں، ہمارے لیے ترغیب کا باعث ہے کہ ہم تو خود مسلمان نہیں ہوتے، دوسروں کو مسلمانی کی طرف کیا لگانا ہے۔ خود مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعمال کریں گے تو پکے مسلمان ہوں گے نا۔ اور ان کی شان دیکھیں، ان کے کردار کو ہم دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے جذبے کو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس دن سے لے کر آخری زندگی کے لمحے تک کوئی لمحہ فرو گزاشت نہیں کیا کہ جس لمحے میں حرمت رسول کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان نہ کیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر، حضور کی عزت پر، حضور کی شان پر، حضور کی سیرت کے لیے حضرت بکر صدیق نے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اور پھر جب صحن کعبہ میں آئے اور کہا لا الہ الا اللہ، لوگو ابو بکر نے آج سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اب یہ کلمہ ان کے لیے اجنبی تھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ابو جہل کھڑا ہو گیا، قریشی بھی کھڑے ہو گئے، بنو تیم کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو رات کو تمہارے پاس گئے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تم خود ہی ان کے ہو کے آ گئے، یہ تو ماجرا ہی اور ہے۔ ہم تو الٹا اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کے گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے اور توبہ نعوذ باللہ انہیں ان کے اس حق سے، حق کے راستے سے روکنے میں ہماری معاونت کریں گے۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا، پڑھیے نا ذرا، ہائے 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 یا رسول اللہ، ہم نکمے، ہم کوجھے، ہم بالکل گناہ گار، ہمیں تو آپ کے نام کی لاج ہے، ہمیں تو آپ پر بھروسہ ہے، آپ اگر راضی ہو جائیں گے تو رب کو بھی منوا لیں گے۔ تنوارا جس نے، جس کو حضور سے محبت ہے ذرا گنگنائیے، والے کا تنوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کا چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا بنایا اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی دیکھتا گیا، او بھائی ہم
بھی انسان ہیں، اور حضرت بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، بلال حبشی ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، ابو ہریرہ ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو انسان تھے۔ حضور کا چہرہ جس طرف تھا گیا، اگر پتھر تھا تو سینہ چاک کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، نہیں پڑھا موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس چہرے کو رب نے بنایا اتنا محبت والا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے چہرہ بنایا، ایسی تصویر مصطفیٰ بنائی کہ جیسے حضور کہتے گئے اور رب بناتا گیا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کے چہرے اور سر سے خون نکلتے نکلتے آپ کے پاؤں تک پہنچا، پورے جسم میں ضربیں لگ گئیں، خون آلود ہو گیا۔ اٹھا کے والدین کے پاس، ہائے ہائے، حضور کا پہلا عاشق حضور کی وجہ سے مار کھا کے آ گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، ہم نے کیا کھایا ہے؟ نہ ہم کھانے کے قابل ہیں، ہم تو اور کچھ کھانے کے قابل ہیں نا، ہم حضور کی وجہ سے مار کھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو سہنا ہی نہیں چاہتے، کھانا ہی نہیں چاہتے۔ اور وہ حضور کا پہلا عاشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا صحابی، جنہوں نے آقا کی وجہ سے اپنے جسم پر مارے کھائیں، زد و کوب کیا گیا، اٹھا کے والدین کے پاس لا کے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے ابوبکر صدیق کو ہوش نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ، 24 گھنٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش، صبح کلمہ پڑھا، دوپہر کو اللہ اکبر زد و کوب کر دیا گیا، اور 24 گھنٹے کے بعد جب آنکھ کھلی اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا عاشق بنا دیا، کلمہ پڑھنا نصیب فرما دیا۔ دونوں ماں باپ پوچھتے ہیں، بیٹے آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، ظاہر بات ہے کہ والدین کو تو اولاد عزیز ہوتی ہے، والدین یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے آپ کا کیا حال ہے؟ آپ تسلی سے ہیں، مگر اس عاشق کی زبان سے جو پہلا جملہ بولتا ہے نکلتا ہے اور آپ بولتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایسے صدیق اکبر اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے قیمتی 23 سال لگائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت ہونے لگی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ہجرت کر جاؤں؟ فرمایا اجازت نہیں ہے، فرمایا اجازت نہیں ہے۔ بس چپ ہو گئے، سمجھ گئے کہ جب آقا جائیں گے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ عامر بن فہیرہ کو 2 اونٹنیاں دیں، چراؤ، یہ اونٹنیاں ایک میری ہے ایک میرے آقا کی ہے، ان کو چراؤ، جب حضور کی بارگاہ سے اشارہ آئے گا یہ اونٹنیاں میرے پاس لے آنا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور 2 اہم شخصیتیں، ایک حضرت بکر صدیق اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بکر صدیق کا سفر بھی مشکل اور علی المرتضیٰ کا سفر بھی مشکل، مگر علی بھی نہ بکنے والا، ابو بکر بھی نہ ہٹنے والا۔ حضرت بکر صدیق بھی سب کچھ قربان کر کے آ گئے، اور علی المرتضیٰ بھی سب کچھ قربان کر کے آ گئے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا حکم یہ سنا نا، اللہ کا حکم کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قرب والے ہیں، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے صلہ رحمی والے ہیں، ان کو بلائیے اور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا درس دیجیے۔ حضور نے جب بلایا سارے اپنے چچاؤں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو، سارے رشتہ داروں کو، سب نے انکار کر دیا۔ ایک دن گزر گیا، دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، کھلایا پلایا حضور نے۔ دوسرا دن گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلایا پلایا، انکار کر کے چلے گئے۔ تیسرا دن گزر گیا،
انکار کر کے چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ 10 سال کے بچے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، جب وہ انکار کرتے حضرت علی اٹھنے کی کوشش کرتے، حضور بٹھا دیتے۔ دوسرا دن انکار کر دیا، حضرت علی کا خون جوش مارتا، محبت رسول جوش مارتی، یا رسول اللہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کی رسالت کا انکار کریں، میں آپ کا اقراری، حضور بٹھا دیتے۔ جب تیسرا دن آیا انہوں نے انکار کیا، حضرت علی اٹھنے لگے، حضور نے روکنا چاہا، جبریل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا آج علی بیٹھے گا نہیں، آج علی کو اٹھنے دو، آج علی کو اٹھنے دو۔ علی ایسے اٹھے، کہا اے میرے چچا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ہاشمی خاندان والوں، محمد کا راستہ تم چھوڑ رہے ہو، میں بچہ ہوں، آج علی، آج محمد کا وہ ہاتھ تھاموں گا کہ میں اپنے آقا کا پسینہ بھی زمین پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ وہ علی ہیں، اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ہجرت کی فرمایا علی میرے بستر پر سو جانا، اور فرمایا ابوبکر تم میرے راستے کا راہی بن، ہم سفر بن جانا۔ جب سارا جہان ہی دشمن ہو تو اس کے ساتھ راستے میں سفر کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، بڑا مشکل ہے۔ جب انہوں نے 100 اونٹ، عرب کا 100 اونٹ، یہ انہوں نے انعام رکھ دیا کہ جو محمد عربی کو پکڑ کے لے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، چلتے چلتے، اللہ اکبر۔ بھائیو بات یہ ہے کہ اگر رب ذوالجلال چاہتا تو فرشتے تو تھے، سارا اہتمام بھی تھا، یہ رات کے اندھیرے میں نکلنا، پھر غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں رہنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے لیے سارے اسباق ہیں۔ اگر رب چاہتا تو اللہ تو مکے کو ہی مدینہ بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر نہیں، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ہم حضور کی سیرت سے اور آقا علیہ السلام کے ان عاشقوں کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، انہوں نے کتنی مشکل سے ہمیں اللہ کا دین پہنچایا ہے، کتنی تگ و دو اور کوشش سے اللہ کا دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک پہنچی ہے۔ ہم تو صبح بستر کو چھوڑ کے نماز بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے، ہم تو اتنے لاڈلے ہو چکے ہیں، ہم تو اتنے نرم و نازک ہو چکے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے اسلام غالب آ جائے، پھر کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے کشمیر بھی آزاد ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ لینا ہے، چاہے سارا زمانہ دشمن ہو جائے مگر اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑنا، رسول کریم کی سیرت کو نہیں چھوڑنا۔ پھر 3 دن 3 راتیں حضور نے اپنی نظروں کے جام صدیق اکبر کو پلایا ہے۔ او بھائی، تیرا میرا پیر اور مربی اگر ایک خلوت میں ایک لمحہ صحبت کا دے دے، ہم سارے جہان میں پوسٹر لگائیں گے، بینر لگائیں گے، ایڈورٹیزمنٹ کریں گے، میرے پیر نے مجھے آج اپنی خلوت میں بٹھا لیا، مجھے اپنی صحبت سے نواز دیا، میں بڑا جو ہے قسمت والا ہوں، بڑا نصیبوں والا ہوں۔ اور تیرے میرے پیر کی کیا اوقات ہے؟ وہ نبی آخر الزمان سید الانبیاء فإنک بأعیننا، جن پر رب کی نظر رحمت ہر وقت صبح شام پڑتی تھی، وہ نظر مصطفیٰ 3 دن 3 راتیں ابوبکر صدیق پر پڑتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نظر سے پلایا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نہ ڈگمگائے، نہ پریشان ہوئے، نہ ہٹے، اور نڈر ہو کے کھڑے رہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا آج وصال مبارک کا دن ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی سیرت کا اگلے جمعہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔